بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونٹ 2 آپ کا ٹیچنگ لرننگ کا سیکنڈ یونٹ ہے۔ سیکنڈ یونٹ میں بلوم ٹیکسانومی ہے کیا چیز اور ٹیچنگ لرننگ میں اس کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس کے کچھ آبجیکٹیوز یوں ہیں: بائی دی اینڈ آف اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو ڈسکس دی ڈومین آف بلوم ٹیکسانومی، جو کہ بلومز نے کچھ ڈومینز کلاسیفائی کیا ہے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ڈیولپ لرننگ آبجیکٹیو رینجنگ فرام لوور تھنکنگ ٹو ہائر تھنکنگ آرڈرز فار دیئر ٹو لرننگ پروجیکٹس آر گیون ان ایکٹیویٹی فارم، جو کہ ڈیولپ کیا ہے اس کو ایک رینجنگ فارم میں، جو کہ لوور تھنکنگ سے ہائر تھنکنگ آرڈر کی طرف جو ہے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے کلاسیفائی کیا ہے فار دیئر ٹیچنگ لرننگ پروجیکٹس۔ اور ایک ٹیچنگ لرننگ پروجیکٹ کے لیے کہ جو ہے ایک بچہ جو ہے اگر ایک لرننگ کرتا ہے تو اس کو کن طریقوں سے اس کو لرن کرنا ہے اور اس کو کن طریقوں سے اس کو سیکھنا چاہیے کہ جو کہ وہ لرن کر سکتا ہے۔ آئیڈینٹیفائی دی اسٹریٹجیز ٹو رسپونڈ ٹو دی لیول آف کوگنیشن، پر ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہوں گے جو کہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ بلوم ٹیکسانومی ہے یہ بینجامن بلوم ہے جو کہ اس بلوم ٹیکسانومی کا فاؤنڈر ہے۔ بلوم ٹیکسانومی، واٹ از بلوم ٹیکسانومی؟ بلوم ٹیکسانومی جو ہے ایجوکیشنل لرننگ میں جو ہے اس لیے ضروری ہے کہ بینجامن بلوم کو یہ لگا کہ جو ہے ایک بچہ سیکھنے کے لیے اگر اپنے برین کے ساتھ اپنے ایموشنز اور باڈی کو بھی شامل کرے تو جو ہے وہ بہت اچھے سے سیکھ سکتا ہے۔ بلوم taxonomy is a set of 3 hierarchical models used for classification of educational learning objective into level of complexity and specificity۔ یہ کیا ہے؟ ایک ہیرارکل ماڈل ہے جو کہ 3 سٹیپس پہ جو ہے اس کو کلاسیفائی کیا ہے، جو کہ ہمارے ایجوکیشنل لرننگ آبجیکٹیو میں یہ ہر ایک لیول کو جو ہے اسپیسیفائی کیا ہے اور ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ امریکن ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ اینڈ ایکسپرٹ ڈاکٹر بینجامن بلوم واز the founder of this taxonomy in order to promote higher form of thinking in education, such as analyzing and evaluating۔ امریکن جو ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ایکسپرٹ ہے ڈاکٹر بینجامن بلوم، جو کہ اس کا فاؤنڈر ہے، اس نے اس کلاسیفیکیشن کو ایک آرڈر دیا ہوا ہے، ایک آرگنائز کیا ہوا ہے، جو کہ پروموٹ کیا ہوا ہے ہائر فارم آف تھنکنگ ان ایجوکیشن میں، سچ ایز انالائزنگ اینڈ ایویلویٹنگ، جو کہ ایک ہائر لیول آف ایجوکیشن کی وہ ہے، لرننگ ہے، ریدر دین جسٹ ریممبرنگ فیکٹس۔ اس کی نسبت جو ہے یہ کہ آپ جسٹ ریممبر کرو، بلکہ اس کو جو ہے اپنے ہائر تھنکنگ کی طرف لے کے جاؤ، اس کو ایویلویٹ کرو، انالائز کرو۔ بینجامن بلوم chaired a committee of educational psychologists based in American education، جو کہ بینجامن بلوم اس کمیٹی کا چیئرمین ہے، جو کہ سائیکالوجسٹ ہے، امریکن سائیکالوجسٹ، جو کہ اس سسٹم کو اس نے کیٹیگرائز کیا اور اس لرننگ بیہیویئر کو اس نے اسسٹ کر کے ایک ڈیزائن بنا دیا۔ ٹیکسانومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیو framework has been applied by the generation of teachers and college instructor in their teaching۔ ٹیکسانومی جو ہے، جو ایجوکیشنل آبجیکٹیو ہے، یہ جو نیو اس میں ہے جنریشن میں ٹیچرز جو ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں، اور جو کہ یہ ایک ٹول ہے ٹیچنگ لرننگ کے لیے کہ جو کہ ہیلپ کرتے ہیں ٹیچرز کے لیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے لیول کو کیسے وہ جو ہے سمجھ سکتا ہے اور ان کو کن کن لیولز سے جو ہے ان کی لرننگ کروا سکتا ہے، اور اس ٹول کو جو ہے وہ اپنے ڈیفرنٹ اس کے لیے یوز کر سکتا ہے، جو کہ
لرننگ آبجیکٹیو بنانے میں، اسٹوڈنٹ کے اسیسمنٹ میں، اور کوئی پروجیکٹ میں اس کو جو ہے نا آسانی سے یوز کر کے جو ہے لرننگ آبجیکٹیوز، ایجوکیشنل آبجیکٹیوز جتنے بھی ہیں اس فریم ورک کو جو ہے اپلائی کر سکتا ہے۔ بلوم ٹیکسانومی آف لرننگ ڈومینس، بلوم ٹیکسانومی جو ہے، بلومز اینڈ ہز کولیگز جو ہے، انیشیل اٹینشن واز فوکسڈ آن دا کوگنیٹیو ڈومینس فیچرڈ ان دا پبلیکیشنز۔ جو سب سے پہلے جو فرسٹ ڈومین ہے وہ کیا ہے؟ کوگنیٹیو ڈومین ہے، جس میں 3 ڈومینس میں ڈفرینٹس جو ہے بلوم کے ساتھ آتھرز نے کام کیا، ڈفرینٹ سائیکالوجسٹ نے اس میں کام کیا، جو کہ آپ لوگوں کو ان کے نیم ہر ڈومین میں کون سے جو ہے ڈومینس اس میں جو ہے بلوم کے ساتھ اس پہ کام کیے ہیں، ان کے نام آپ کو آنے چاہیے، اور جو ڈیٹ ہے تو وہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ کوگنیٹیو ڈومینس میں کون سے وہ تھے، اور افیکٹو ڈومینس میں کون کون لوگ تھے بلوم کے ساتھ، اور سائیکوموٹر ڈومین میں کون کون لوگ تھے۔ تو یہ جو ہے کوگنیٹیو ڈومین جو ہے سب سے پہلے پبلشڈ ہوا ہے، ٹیکسانومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیو ہینڈ بک 1۔ دا کوگنیٹیو ڈومین میں بلوم تھا اس میں، اور انگلہرٹ، فرسٹ ہل کیتروال 1956 میں یہ جو ہے پبلشڈ ہوا ہے، جس کے ساتھ یہ دوسرے اس کے کولیگس ہیں جو کہ اس پہ کام کیے ہیں۔ دی ٹیکسانومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز بک ہینڈ بک 2 میں جو ہے افیکٹو ڈومین تھا، جس میں بلوم کے ساتھ میسیو اور کتروال یہ 2 لوگ تھے، نیم آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اور سن 1964 میں۔ تھرڈ ون جو ہے ہینڈ بک 3 جو ہے پبلشڈ ہوا ہے سائیکوموٹر ڈومین ان 1972۔ تو یہ جو ہے کچھ وہ تھے جو اس ڈومینس میں جن لوگوں نے کام کیا ہے اور جن سن میں پبلشڈ ہوا ہے اس کے بارے میں تھا۔ پرپس آف جو ہے کیا ہے، ایک بلوم ٹیکسانومی کا پرپس کیا تھا؟ پرپس جو ہے یہ ہے کہ اس کا کہ دس پرپس آف بلوم ٹیکسانومی از ٹو ہیلپ ایجوکیٹرس ٹو انفارم اور گائیڈ دی ڈیولپمنٹ آف اسسمنٹ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے ایک ایجوکیٹر یا ایک ٹیچر جو ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے اس ٹول کے ذریعے جو ہے ان کی ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے، ان کی اسسمنٹ کر سکتا ہے، یا ان کو ایویلویٹ کر سکتا ہے اسٹوڈنٹ لرننگ میں، جس میں جو ہے کہ ایجوکیشن اس کا پرپس مین یہ ہے کہ جو ہے جو اس کا بیسک وہ ہے کہ بچوں کی تھاٹس، فیلنگس اور ایکشن کو کیسے چینج کیا جائے، اور اس لرننگ کے پھر 3 ڈومینز الگ الگ سے جو ہے بنایا ہوا ہے، اور ہر ڈومینز میں کیسے لرننگ ہوگی، اور ہر ڈومین کا الگ الگ سے پھر سب ٹائپس اس نے بنایا ہوا ہے، جس کو الگ الگ جو ہے ہر ڈومین کا ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ دا لرننگ ایوری تھنگ بائی یوزنگ 3H، جو آپ 3 لرننگ آپ کو بتایا ہوا ہے، جو 3 ڈومینز ہے ان کو آپ جو ہے 3H سے یاد کر سکتے ہو۔ 3H مینس کہ آپ کا ہیڈ، ٹھیک ہے، سیکنڈ جو ہے آپ کا افیکٹو ایموشنز میں جو آپ کا ہارٹ آتا ہے، تھرڈ میں جو ہے آپ کا ہینڈ میں سائیکوموٹر ڈومینز آتا ہے، جس میں آپ ایکشن کرتے ہو یا فزیکلی ایکٹیولی جو کام فزیکلی جو آپ انوالو ہوتے ہو، تو وہ اس ڈومین میں آتا ہے۔ کوگنیٹیو ڈومین میں آپ کا برین آتا ہے، جو کہ کیا پروسیس کرتا ہے آپ کے تھنکنگ کو، تو اس میں جو ہے کوگنیٹیو ڈومین۔ افیکٹو ڈومین میں جو ہے آپ کا ایموشنس ہے، آپ کی فیلنگس ہے، آپ ایک چیز کو کیسے فیل کر کے اس کو جو ہے سیکھ سکتے ہو۔ یہ تینوں ڈومینز جو ہے مل کے پھر ایک پروسیس ہوتا ہے لرننگ کا، جو کہ ایک انسان جو ہے اچھی طریقے سے ایک چیز کو لرن کر سکتا ہے۔ بلوم ٹیکسانومی لرننگ ڈومینز، فرسٹ ون جو ہے کوگنیٹیو ڈومینز ہے، جس میں انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز، فار ایگزامپل نالج اور تھنک آتا ہے۔
جو وہ ہے کوگنیٹیو ڈومینس کہ اس میں جو ہے آپ ورڈ لرنر ایکچولی نو اینڈ انڈرسٹینڈ انٹلیکچوئل بیہیویئرس، کہ جو ہے ہمارا دماغ استعمال ہوتا ہے جو کہ تھنکنگ، امیجننگ، جو ہم اپنے برین کے ذریعے جو بھی پروسیس کرتے ہیں اپنے تھنکنگ کو، تو اس کو جو ہے کوگنیٹیو ڈومینس کہتے ہیں۔ پھر افیکٹیو ڈومینس کیا ہے؟ فیلنگ، ایموشنس اینڈ بیہیویئر ہے۔ فیلنگ جو افیکٹیو ڈومینس ہے جس میں آپ کے فیلنگس آتے ہیں، ایموشنس اور بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ آتا ہے، جو اس کو آپ یوز میں لاتے ہو۔ اور تھرڈ ون جو ہے سائیکوموٹر ڈومین ہے، جو کہ مینول اینڈ فزیکل اسکل ہوتا ہے، جو کہ آپ جو ہے ایک چیز کو جب سیکھتے ہو اور اس کو جا کے پریکٹیکلی یوز میں لاتے ہو تو وہ سائیکوموٹر ڈومین میں آتا ہے۔ ایک چیز جب آپ دیکھو، اگر آپ ایک چیز کو نالج ایک آپ کو مل رہا ہے، ایک چیز آپ کو آپ نے اپنے کوگنیٹیو ڈومینس کو پروسیس کیا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس چیز کو جو ہے فیل نہیں کیا، آپ جب تک آپ اس چیز کو فیل نہیں کریں گے اور آپ اس چیز کو پھر پریکٹیکل فارم میں نہیں لائیں گے، تو تب تک آپ اس چیز کو نہیں سیکھ سکیں گے۔ جو آپ ایک پرولونگ لرننگ جو کرتے ہو تو ان تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس میں جو ہے ایک اولڈ بلوم ٹیکسانومی ہے اور ایک ریوائز بلوم ٹیکسانومی ہے۔ اولڈ جو ہے 1956 میں جو ہے پبلشڈ ہوا تھا، پھر یہی جو آپ کا اولڈ ہے پھر 2001 میں جو ہے یہ ریوائز ہوا تھا، یہی بلوم ٹیکسانومی ریوائز ہوا تھا۔ کچھ اس میں جو سب وہ ہے ان کا، تو یہ کچھ ان کے چینجز اس میں ہوئے تھے تھوڑے بہت۔ تو اب ہم اولڈ کو دیکھتے ہیں کہ اولڈ میں جو ہے کیا کہتا ہے بلوم ٹیکسانومی، کوگنیٹیو میں کیا کیا چیزیں ایسی آتی ہیں۔ کوگنیٹیو میں جو ہے اب کوگنیٹیو میں جو ہے کیا ایسی چیزیں ہیں کوگنیٹیو میں، جیسے ہم نے پڑھا جو کہ آپ کے تھنکنگ یوز ہوتا ہے آپ کا، تو اس میں جو ہے جو کہ ہمارا برین اور تھنکنگ اس میں یوز ہوتا ہے، جس میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ نالج، کمپرہینشن، اپلیکیشن، انالائز، سنتھیسس، ایویلویشن۔ تو ان پروسیس میں جو کہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم جیسے سیکھتے ہیں، اب نالج میں ہم کیا چیزیں ایسی آتی ہیں، کمپرہینشن میں کیا آتی ہیں، اپلیکیشن میں کیا آتی ہے، انالائسس میں کیا چیز آتی ہے، سنتھیسس اور ایویلویشن میں کیا چیز آتی ہے، جو کہ ایک بیسک سے جو ہے کمپلیکسٹی کی طرف جو جاتا ہے۔ اب جیسے ہم نے وہاں پہ بتایا کہ آپ کا ہائر تھنکنگ، جو آپ ایک چیز کی طرف جاتے ہو تو آپ کا یہ بیسک جو وہ ہے آپ کا نالج ہے، کمپرہینشن اور اپلیکیشن ہے۔ پھر ہائر تھنکنگ میں آپ کا انالائسس، سنتھیسس اور ایویلویشن آتا ہے۔ سیکنڈ جو ہے آپ کا ہے افیکٹیو ڈومینس کے پھر سب کیٹیگریز کیا ہے؟ ریسیونگ ہے، رسپونڈنگ ہے، ویلیونگ ہے، آرگنائزنگ ہے، کریکٹرائزیشن بائی ویلیو سیٹ۔ یہ 5 اسٹیپس ہیں۔ اور کوگنیشن کے جو ہے سب اسٹیپ جو ہے کیا تھا کہ 6 اسٹیپس تھے، جو کہ آپ کوگنیشن میں آپ یوز کرتے ہو، ان کو آپ اس پروسیس سے آپ جاتے ہو۔ اور افیکٹیو میں جو ہے آپ کا 5 اسٹیپس ہیں، اور پھر جو ہے آپ کا سائیکوموٹرز میں جو ہے پھر یہ 6 اسٹیپ ہے۔ سائیکوموٹر میں جو ہے آپ کا کیا آتا ہے؟ فرسٹ میں ریفلیکس مومنٹ آئے گا، پھر بیسک فنڈامنٹل مومنٹس آئے گا، پھر پرسیپچول فزیکل ایکٹیویٹیز، اسکل مومنٹس اور نان ڈسکریسیو کمیونیکیشن آ گیا۔ یہ اسٹیپس تھے 3 ڈومینس کے۔ اب ریوائزڈ میں کیا چینجز اس میں آ گئے؟ ریوائزڈ میں جو ہے اب کوگنیٹیو ڈومینس میں نالج کی جگہ کیا آ گیا؟ ریممبرنگ آ گیا، پھر کمپریہنشن کی جگہ جو ہے انڈرسٹینڈنگ آ گیا، اپلیکیشن کی جگہ جو ہے اپلائنگ آ گیا،
اور انالیسس کی جگہ جو ہے انالائزنگ آ گیا، سنتھیسس کی جگہ ایویلویٹنگ آ گیا، سنتھیسس کی جگہ جو ہے ایویلویٹنگ آ گیا، اور پھر جو ہے اس میں کریٹنگ جو ہے چینج ہو گیا۔ اس میں ایویلویٹنگ آپ کا سیکنڈ لاسٹ میں آتا ہے، اور پھر کریٹنگ اوپر چلا گیا، سنتھیسس جو ہے اوپر چلا گیا، ایویلویٹنگ جو ہے پہلے آ گیا۔ پھر سائیکوموٹر ڈومین میں جو ہے امیٹیشن ہے، مینیپولیشن ہے، پرکشن ہے، پریسیشن ہے، آرٹیکولیشن ہے، اور نیوٹرلائزیشن ہے۔ افیکٹو ڈومینز میں جو ہے آپ کا ریسیونگ فینومینا ہے، رسپونڈ ٹو فینومینا ہے، ویلیونگ ہے، آرگنائزنگ ہے، انٹرنلائزس ویلیوز ہے۔ تو یہ ریوائزڈ ہو کے یہ جو ہے پہلے ناؤن میں تھے، اب جو چینج ہو کے یہ ورب میں چینج ہو کے ایکشن ورب میں۔ تو پہلے وہ جو ہمارا اولڈ بلوم ٹیکسانومی تھا وہ ناؤن میں تھے یہ جتنے بھی ایکشن جو تھے، اب یہ دوسرا، اب جب ریوائزڈ ہوا تو بلوم نے اپنے ایسے وربس یا ایکشن دیے جس سے جو ہے بچے کے برین میں کچھ کیا ایکٹیویٹیز ہو کے پروسیس ہوتے ہیں، اور وہ سیکھ جاتا ہے کہ پروسیس سے گزرتا ہے۔ تو یہ ریوائزڈ ہے۔ تو ریوائزڈ کو بھی آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی کیا کیا اسٹیپس ہیں، اور اولڈ کو بھی۔ تو اولڈ جو ہے 1956 کا وہ ہے، اور 2001 میں جو ہے یہ ریوائزڈ ہو گیا ہے۔ اب ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھ لیتے ہیں کوگنیٹیو میں، جو کہ تھنکنگ ہے، کوگنیٹیو ڈومینس جو ہے جس میں تھنکنگ آتا ہے۔ تو کیا ہے کہ انوالوز نالج اینڈ ڈیولپمنٹ آف انٹلیکچوئل ایٹیٹیوڈ اینڈ اسکلس۔ کوگنیشن میں جیسے اوپر ہم نے پڑھ لیا کہ اس میں جو ہے آپ کا نالج، ٹھیک ہے، اور جو آپ کا انٹلیکچوئل یوز ہوتا ہے جو تو وہ آپ کے کوگنیٹیو اس میں آتا ہے، ڈومین میں آتا ہے۔ اٹ از فردر ڈیوائڈ انٹو 6 لیول آف آر ہیرارکیز، اور یہ مزید جو کوگنیٹیو ڈومینس ہے مزید جو ہے فردر 6 لیول میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ تو اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ جو نالج ہے، کمپریہنشن، اپلیکیشن، سنتھیسس، ایویلویشن۔ اب بلوم ٹیکسانومی کا جو یہ اس کو لیولز کو ڈسکرپشن کے ساتھ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ نالج کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں، نالج کے اندر کیا کیا چیزیں آتے ہیں، نالج کے اندر آپ بچے سے کیا چیز پوچھ سکتے ہو، کیا اسیس کر سکتے ہو، نالج کے اندر آپ کا آبجیکٹیو کیسے بنتے ہیں، اور کمپریہنشن میں، پھر اپلیکیشن میں، پھر انالائز میں، پھر ان کے اندر جو ورب دیا ہوتا ہے، ایکشن وربس، وہ بھی ڈیٹیل میں سارا کچھ دیا ہوا ہے۔ نالج کیا ہے؟ نالج جو ہے ریکگنائز فیکٹ، ٹرمز اینڈ پرنسپل۔ نالج میں جسٹ آپ جو ہے کیا کرتے ہو کہ ایک چیز، آپ ایک نالج لیتے ہو، کوئی چیز کے بارے میں آپ جانتے ہو۔ فار ایگزامپل یہ ہے کہ آپ نالج میں یہ آپ وہ کر سکتے ہو کہ آپ کہتے ہو کہ گارڈن میں کتنے گملے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ گارڈن میں 10 گملے ہیں یا 8 گملے ہیں، اور پھر جو ہے یا آپ سے پوچھا جائے گا کہ ڈیفائن کسی چیز کی ڈیفینیشن آپ سے جو ہے پوچھا جائے گا، جسٹ آپ کو ڈیفینیشن یاد ہوگا، آپ نے اس کو یاد کیا ہوا ہے، پھر آپ ریکال کر کے اس چیز کو آپ جو ہے بولو گے کہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، نرسنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایز اے ٹیچر جو ہے آپ بلوم ٹیکسانومی کو آپ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں، یہ جسٹ ایک ڈیفینیشن جو آپ کے ریکگنائز فیکٹ، ٹرمز اینڈ پرنسپل، یہ چیزیں آپ کے نالج کے اندر آتے ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں جو ہے نا آپ بس جسٹ جو ہے نا آپ کو وہ نالج کہیں سے ملی ہوئی ہے، آپ نے کہیں لیکچر سنا ہے، آپ کو اس کے بارے میں نالج ہے۔ تو سیکنڈ جو آپ سیکنڈ لیول ہے اس کا کیا ہے؟ کمپریہنشن۔ کمپریہنشن میں جو ہے ایکسپلین، سمرائز ان ون اون ورڈس۔ اب آپ نے جو نالج لیا ہوا ہے، آپ نے نرسنگ کے بارے میں آپ نے ڈیفینیشن پڑھا ہے، وہ ڈیفینیشن آپ کو یاد ہے، یا ہیلتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے WHO میں
تو آپ اس ڈیفینیشن کو آپ کو یاد ہے، لیکن کمپریہنشن میں آپ جو ہے اس کو مزید جو ہے اس کے بارے میں سمجھتے ہو، اس چیز کو آپ جو ہے اپنے آپ کو سمجھاتے ہو، اس چیز کے بارے میں مزید آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہو۔ تو جیسے اگر آپ کہتے ہو کہ 2+2 کیا ہوتا ہے، 2+2 کیسے آیا، آپ کو پتہ ہے کہ 2+2 4 ہوتا ہے، وہ آپ کی نالج میں ہے، لیکن 2+2 جو ہے کیسے آیا آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرو گے تاکہ آپ کو وہ بھول نہ جائے، تو مزید آپ اس کو جو ہے ایکسپلین کرو گے، اس کو سمرائز کرو گے کہ 2+2 جو ہے 4 کیسے آتا ہے۔ اچھا، پھر جو ہے اپلیکیشن میں جو ہے پھر آپ جو ہے ٹو ایبلٹی ٹو یوز لرن نالج مٹیریل ان نیو کنکریٹ سچویشنس، تو اب جو ہے آپ اپلیکیشن میں جب آپ ایک تھیوری سیکھتے ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہو تو کہیں جا کے اس کو اپلائی کرتے ہو۔ جیسے آپ اپنے نرسنگ میں جو ہے آپ تھیوریز پڑھتے ہو، وہاں پہ آپ جو ہے آپ کو فرسٹ سیمسٹر میں بیڈنگ سکھایا جاتا ہے، ٹمپریچر لینا TPR لینا سکھایا جاتا ہے، وہ آپ جو ہے پہلے نالج لیتے ہو، پھر اس کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرتے ہو، ٹمپریچر کیسے ہم نے دیکھنا ہے، اس کے فارن ہائٹ میں کیسے دیکھنا ہے، سینٹی گریڈ میں کیسے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کے بارے میں۔ اگر 98 ٹمپریچر ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اور 98 سے اوپر ہو تو کیا ہوتا ہے، 98 سے کم ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کا کمپریہنشن میں آ گیا، آپ انڈرسٹینڈ کیا، اس چیز کو ایکسپلین کیا، پھر آپ جا کے اسی نالج کو اور اسی جو ہے انڈرسٹینڈنگ کو آپ کہیں اپلائی کرتے ہو، اس کو جو ہے آپ جا کے پیشنٹ کو چیک کرتے ہو، اس چیز کو جو ہے نا آپ سیکھ سکتے ہو، سیکھ لیتے ہو کہ یہ چیز جو ہے ٹمپریچر جو ہے اگر میں نے ایک پیشنٹ کا لیا تو وہ 99 ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پیشنٹ کو ٹمپریچر ہے، اگر 98 ہے تو کیا ہے، 102 ہے تو کیا ہے، وہ آپ نے پیشنٹ پہ اپلائی کیا اور اس کو سیکھ لیا۔ ریلیٹ پریویسلی لرنڈ مٹیریل ان نیو سچویشن، آپ جو ہے اپنی سیکھی ہوئی چیز کو آپ جو ہے کہیں جا کے اس کو جو ہے ریلیٹ کر کے اپلائی کرتے ہو اور اس کو نیو سچویشن میں سیکھتے ہو۔ پھر انالیسس میں کیا ہے، انڈرسٹینڈ آرگنائزڈ اسٹرکچر آف مٹیریل، ڈرا کمپیریزنس اینڈ ریلیشن شپ بٹوین ایلیمنٹس۔ انالائز میں جو ہے پھر آپ ان چیزوں کو جو ہے نا آپ کیا کرتے ہو کہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہو اور ہر ایک چیز کا مطلب سمجھتے ہو کہ اب اس چیز میں ہر ایک پوائنٹس کا آپ جو ہے نا اپنے حساب سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہو، انالائز کرتے ہو، 2-3 چیزوں کو الگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کے ان چیزوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہو۔ انالائز اینڈ آر تھنکنگ جو ہے دے کیا ہے، دے begin understanding the underlying structure to knowledge and also are able to distinguish between fact and opinion۔ اب جو ہے آپ انالائز کیسے کرو گے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ نے فرسٹ نرسنگ میں آپ فرسٹ سیمسٹر میں آتے ہو تو آپ بہت ساری تھیوری سیکھتے ہو اور ان کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرتے ہو، پھر اس کو جا کے اپلائی کرتے ہو، پھر انالائز کرتے ہو۔ انالائز میں پھر آپ جب جا کے پیشنٹ کا ٹمپریچر دیکھتے ہو یا BP دیکھتے ہو تو آپ نے انالائز کیا کہ کہاں پہ جو ہے میری غلطی ہے، کس طریقے سے میں پراپر طریقے سے دیکھوں کہ بلڈ پریشر مجھے صحیح طریقے سے آ جائے، کہ پیشنٹ کو لٹا کے دیکھنا چاہیے، پیشنٹ کو بٹھا کے دیکھنا چاہیے، ٹمپریچر میں جو ہے اگر آپ نے ٹمپریچر دیکھ کے پیشنٹ کا ٹمپریچر ہے تو اس کو آپ نے اس کے لیے آپ نے کیا کیا، اور پراپر طریقے سے آپ نے ٹمپریچر کیسے دیکھنا چاہیے، کہاں پہ دیکھنا چاہیے، ایگزیلا میں دیکھنا ہے تو اس کو کیسے آپ نے دیکھنا ہے، اور اگر اورل ٹمپریچر دیکھنا ہے اس کو کیسے دیکھنا ہے۔ آپ ڈفرینٹ جو ہے اپنے تھیوری کو انالائز کرو گے، اپنے اس انڈرسٹینڈنگ کو جو ہے آپ کی جو نالج ہے آپ نے جو سیکھا ہے اس کو انالائز کرو گے۔ سنتھیسس کیا ہے، سنتھیسس میں جو ہے آپ
ability to combine different آپ کیا کرتے ہو component or element to form a whole. اب جو ہے synthesis میں جو ہے combine elements to form a new original entity. synthesis وہ ہے جہاں پہ آپ جو ہے سنتھیسس میں آپ جو ہے نئی کریشن آپ کرتے ہو. اگر آپ نے انالائز کیا اپنے نالج کو، اپنے انڈرسٹینڈنگ کو، تو آپ جا کے وہاں پہ ڈفرینٹ چیزوں کو، ڈفرینٹ کمپوننٹس ایلیمنٹس کو جو ہے نئے طریقے سے آپ جو ہے ایک چیز کریٹ کرو گے. جیسے ایک ٹیچر ہوئے تو وہ ٹیچر جو ہے کیا کرے گا کہ اگر اس نے اپنی لرننگ سے، اپنے ایکسپیرینس سے کوئی نئی بک اس نے کریٹ کیا تو وہ کیا ہے؟ سنتھیسس ہے. اور سنتھیسس میں جو ہے اگر آپ جا کے کسی چیز اپنی آپ نے تخلیق کیا، اپنی جو ہے آپ نے نئی چیز کریٹ کیا تو وہ ہے سنتھیسس. اور ایویلویشن میں جو ہے پھر میک ججمنٹ اباؤٹ دی ایکسٹینٹ ٹو وچ مٹیریل سیٹسفائی کرائٹیریا. تو ایویلویشن میں جو ہے پھر آپ جو ہے ایویلویٹ لیول از ویئر دی اسٹوڈنٹ میک ججمنٹ اباؤٹ دی ویلیو آف آئیڈیاز. پھر آپ ایویلویٹ کرتے ہو. ایویلویشن میں جو ہے آپ دیکھتے ہو کہ کون سی اپنے آپ کو، جیسے آپ ایویلویٹ کرتے ہو اپنے نالج کو، اپنے انڈرسٹینڈنگ کو، جو آپ نے ایک چیز سیکھا ہے اس کو ایویلویٹ کرو گے کہ آپ نے مزید آپ کو کیا سیکھنا چاہیے، مزید آپ نے کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ گیپ ہے، کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو مزید سیکھنا چاہیے. آپ ایک اپنے نالج کو جو ایویلویٹ کرتے ہو. تو یہ ہمارا جو ہے بلوم ٹیکسانومی اولڈ وہ ہے آپ کا بلوم ٹیکسانومی لیولز تھے جو کہ لیس کمپلیکس سے جو ہے مور کمپلیکس کی طرف جاتے ہیں. تو یہ 1 2 3 جو ہے یہ ہمارا لو کمپلیکس وہ ہے، ٹھیک ہے. اور لو آرڈر آف تھنکنگ ہے. اور یہ جو ہمارا 4th 5th and 6th جو لیول آتا ہے انالائز، سنتھیسس اینڈ ایویلویشن، یہ ہمارا ہائی آرڈر تھنکنگ آتا ہے. تو جو کہ اس ہمیں جو ہے یہ 3 پہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان ہائی آرڈر تھنکنگ پہ بھی جو ہے اپنی لرننگ کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. اچھا، پھر کوگنیشن ڈومینس میں جو ہے اب یہاں پہ آپ کو ایکشن ورڈز بتایا ہوا ہے کہ نالج میں جو ہے یہ آپ کو ایک وہ ہیرارکی بھی دیا ہوا ہے، سمپل ٹو کمپلیکس ہیرارکی اسٹیپ ان دے کوگنیٹیو ڈومینس. اب نالج میں کیا کیا ایسے ایکشن ورڈز آتے ہیں جو آپ نالج میں اسٹوڈنٹ سے آپ اگر اسیسمنٹ کرتے ہو تو ان سے آپ پوچھ سکتے ہو، یا آبجیکٹیوز آپ بناتے ہو تو اس میں کیا ایسے ایکشن ورب یوز ہوتے ہیں جس میں نالج میں آپ جو ہے سائٹ، کاؤنٹ، ڈیفائن، ڈرا، لسٹ، نیم، ریکارڈ، ریلیٹ، ریپیٹ، انڈر لائن، یہ ڈیفرنٹ ہر ایک لیول کا جو ہے ایکشن ورب دیا ہوا ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ کے لیول کی لرننگ کو اگر آپ اسیس کرتے ہو تو اس میں کن ایکشن ورب سے، اگر آپ اس کی نالج کو دیکھنا چاہتے ہو تو کیا ایسے ایکشن ورب یوز ہوں گے. کمپرہینشن، اس کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھو گے تو کیا ایسے ایکشن ورب یوز ہوں گے. اب کمپرہینشن میں آپ کمپیوٹ، ڈسکرائب، ڈسکس، ایکسپلین، ایکسپریس، آئیڈینٹیفائی، یہ آپ جب اپنی پریزنٹیشن بھی بناتے ہو وہاں پہ جو آپ آبجیکٹیو بناتے ہو اسٹارٹ میں، یہی ایکشن ورڈ اس میں یوز ہوتے ہیں کہ آپ اپنے جو ٹاپک ہے اس کی لرننگ کس لیول تک آپ کرواتے ہو. پھر اپلیکیشن میں جو ہے پھر کون سے ایکشن ورب آئیں گے اپلیکیشن میں؟ اپلائی، کیلکولیٹ، ڈراماٹائز، امپلائی، ایگزامن، انٹرپریٹ، آپریٹ، پریکٹس، یہ ڈیفرنٹ جو ہے ایکشن وربس ہیں. ان کو آپ لوگ پھر پڑھ لیں اور یاد رکھیں. انالائز میں کیا آپ اگر آپ اسٹوڈنٹ کے جو اسسمنٹ میں اس کے انالائز کو دیکھتے ہو، انالائز، اپرائز، کیلکولیٹ، کیٹیگرائز، کمپیئر، تو یہ جتنے بھی ایکشن وربس ہیں آپ ہر ایک لیول کے
ایکشن وربس کو یاد رکھیں. سنتھیسس میں ارینج، اسمبل، کولیکٹ، کمپوز، کنسٹرکٹ، کریٹ، ڈیزائن، یہ ساری چیزیں آئیں گی. ایویلویٹ میں جو ہے پھر آپ اپرائز، اسیس، چوز، کمپیئر، کرٹیسائز، ایویلویٹ، ججمنٹ، جج، میئر، رینک، یہ سارے جو ہے ایکشن وربس ہیں جو کہ ہر ڈومین میں دیا ہوا ہے، اور یہ ہر ایک جو ایکشن وربس ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے. اب کوگنیٹو جو ڈومین ہے 1956 کا جو لیول سٹیپس ہیں 6 سٹیپ، اس میں جو 2001 میں جو ان لوگوں نے اس کو ریوائز کیا ہے ناؤن ٹو ورڈ فارم میں، تو اس میں جو ایویلویٹ ہے وہ پہلے تھا، وہ جو ہے اینڈ میں تھا، اور سنتھیسس جو ہے وہ پہلے تھا. اب یہاں پہ ان لوگوں نے جو ہے اس کو چینج کیا، اس لیول کو، کریٹ کو جو ہے اینڈ میں لے کے گئے اور ایویلویٹ کو جو ہے سیکنڈ لاسٹ پہ لے کر آ گئے. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اب ریوائز بلوم ٹیکسانومی انٹلیکچوئل کیپیبلٹی، فار ایگزامپل نالج اور تھنک جو ہے، اب اس کو جو ہے ریوائزڈ والے لیول کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. چیز وہی ہے، صرف جو ہے جو ورڈز ہیں ان کی وہ ہے میننگز تقریباً وہی چیز ہے. ٹھیک ہے. ریممبرنگ ہے تو جو کہ نالج کی جگہ ہے. ریممبرنگ میں آگے آپ دیکھ لیں کہ ریممبرنگ کے اندر کیا آتا ہے. ریکالنگ، ریکوگنائز انفارمیشن آر اٹ واز لرنڈ، جو جس چیز کو آپ یاد کر کے ریکال کر کے اس چیز کو آپ یاد کرتے ہو وہی ریممبرنگ میں آئے گا، نالج میں آئے گا. پھر آپ کا انڈرسٹینڈنگ میں جو کہ آپ کا کیا تھا، کمپرہینشن تھا. میننگ دونوں کا سیم ہی ہے، صرف جسٹ ورڈنگ کو چینج کیا ہوا ہے، ناؤن کو ورب میں چینج کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے ڈیٹیل سے اوپر پڑھ لیا ہے. اب مزید آپ کو ایک دو سلائیڈ میں ایکسپلین کیا ہوا ہے، یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں. بلوم ٹیکسانومی ریوائزڈ کا جو ہے یہاں پہ ریممبرنگ میں جو ہے کیا بولا ہے، کین دا اسٹوڈنٹ ریکال اور ریممبر دا انفارمیشن. جو اسٹوڈنٹ جو ہے ریکال کر کے اپنی انفارمیشن کو یاد کر لیتے ہیں وہ کس میں آتا ہے، ریممبرنگ میں آتا ہے. جیسے ڈیفائن ہے، ڈپلیکیٹ، لسٹ، میمورائز، ریکال، ریپیٹ، یہ ایکشن وربس ہے جو کہ اس کے ساتھ دیا ہوا ہے. انڈرسٹینڈنگ، کین دا اسٹوڈنٹ ایکسپلین آئیڈیاز اور کانسیپٹ. اب انڈرسٹینڈنگ میں جو ہے جو کہ اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے کہ اپنے جو اس نے نالج لیا ہوا ہے اس کو ایکسپلین کرے گا، اس آئیڈیاز کو، اس کنسیپٹ کو اپنے آپ کو کلیئر کرے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا اس نالج کو. نرسنگ ہے کیا، اور یہ کس لیے نرسنگ کا مطلب ہے کیا چیز، اور یہ کیوں ہوتا ہے، کس لیے نرسنگ میں کیا کام ہوتا ہے، یہ سارے اپنے آپ کنسیپٹ کو کلیئر کرتا ہے. تو اس میں جو ایکشن ورب آئیں گے کلاسیفائی، ڈسکرائب، ڈسکس، ایکسپلین، آئیڈینٹیفائی، جو کہ اوپر بھی بہت سارے ایکشن ورب دیے ہوئے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں. کین دا اسٹوڈنٹ یوز انفارمیشن، اپلائی میں اب کین دا اسٹوڈنٹ یوز انفارمیشن ان نیو وے، جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو نالج ہے اس کو وہ نیو وے میں لائے گا اپنے مزید اس کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے. جیسے اوپر آپ کا بتایا ہے کہ 3H کو یوز کر کے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ایک پرولونگ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. یہاں پہ اپلائی جب آپ ایک اپنی لرننگ کو ایکشن میں نہیں لاؤ گے، اس کو پریکٹیکل فارم میں نہیں لاؤ گے، تو تب تک آپ کچھ مزید نہیں سیکھ سکتے ہو. دا اسٹوڈنٹ، اب انالائز میں کین اسٹوڈنٹ ڈسٹنگوش بٹوین ڈفرینٹ پارٹس. یہاں انالائز میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک چیز کا وہ جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر کے ہر ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ہر ایک چیز کو، دونوں چیزوں کو وہ انالائز کرتا ہے، اپنے ڈفرینٹ پارٹ کو جو ہے اپنے انڈرسٹینڈنگ کے لیے اسٹوڈنٹ جو ہے ڈفرینٹ ایک اپنی جو چیز اس نے سیکھا ہوا ہے اس کو ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے ان کو انالائز کر کے مزید اپنے لرننگ کو اسٹرانگ کر لیتا ہے. اس کی ایکشن ورک کیا آئیں گے، اپرائز، کمپیئر، کنسٹرکٹ، کرٹیسائز، اچھا ڈفرینشیٹ، یہ ساری چیزیں انالائز میں آتے ہیں. پھر ایویلویٹنگ میں جو ہے کین دا اسٹوڈنٹس جسٹیفائی اے اسٹینڈرڈ اور ڈیسیژن. انالائز میں جو ہے ظاہری بات ہے وہ مختلف چیزوں کو وہ انالائز کر کے اس کو جو ہے ایک اسٹینڈرڈ فارم میں لا کے اس کا
اس کو یوز کر لیتے ہیں کہ کیا چیز جو ہے اس میں صحیح ہے. اچھا پھر کریٹنگ میں کین اسٹوڈنٹ کریٹ اے نیو پروڈکٹ اور پوائنٹ آف ویو. اب کریٹ میں جو ہے اگر آپ کی یہ اس طرح لرننگ پروسیس اسی پروسیس میں گزرا ہے، لو آرڈر تھنکنگ سے آپ جو ہے ہائی آرڈر تھنکنگ میں جب جاتے ہو تو آپ کے اندر ایک کریٹیوٹی بھی آتی ہے. آپ مزید ان چیزوں سے ریسرچ کر کے مزید نئی چیزیں آپ کریٹ کرتے ہو، جس کے لیے آپ ایکشن ورب کیا یوز ہوگا؟ اسمبل، کنسٹرکٹ، کریٹ، ڈیزائن، ڈیولپ، فارمولیٹ. یہ ساری چیزیں آپ کے ریوائزڈ کوگنیٹیو ڈومینس میں آ گئے. اب نیکسٹ ڈومین ہے افیکٹو ڈومینس. افیکٹو ڈومینس از ریلیٹ وتھ ایموشنس، فیلنگس، ویلیوز، موٹیویشنس اینڈ ایٹیٹیوڈ. افیکٹو ڈومین جیسے میں آپ کو بھی اوپر بتایا کہ جس میں آپ کا ہارٹ اس میں شامل ہے. ہارٹ کس سے ریلیٹ کرتا ہے؟ آپ کے ایموشنس سے، فیلنگ سے، جو آپ کے ویلیوز بنتے ہیں، جس سے آپ کے پھر ایٹیٹیوڈ جو آپ کا نظر آتا ہے وہ آپ کے افیکٹو ڈومینس میں آتا ہے. افیکٹو ڈومینس آف لرننگ میں جو ہے 5 اسٹیپس مزید ہیں، جس میں سب سے پہلے جو لیول تھا، جیسے کوگنیٹیو میں ہم نے پڑھا کہ اس کے 6 لیول تھے، اور آپ افیکٹو ڈومینس میں کن لیول سے آپ جو ہے سیکھتے ہو، جو کہ آپ لوور تھنکنگ جو ہے آپ کا، اور ہائر آرڈر تھنکنگ میں آپ کس طرف کیسے اپنے اس لیول میں جاتے ہو. ریسیونگ میں جو ہے آپ کا کیا ہے؟ ریسیونگ جو ہے جیسے آپ کوئی نالج ریسیو کرتے ہو. لسن، آپ جیسے ٹیچر آپ کو پڑھا رہے ہیں تو آپ جو ہے اس چیز کو غور سے جو ہے سن رہے ہو. جسٹ آپ سن رہے ہو، درمیان میں آپ جو ہے ڈسٹرب نہیں کر رہے ہو. آپ جو ہے اس نالج کو جسٹ ریسیو کر رہے ہو. اس نالج کو جو ہے جسٹ آپ جو ہے سیکھ رہے ہو. اس چیز کو جو ہے آپ نے اس کے اندر کوئی کوسچن آنسر نہیں ہوگی. جسٹ آپ اس نالج کو سن کے، جیسے آپ لیکچر لیتے ہو تو لیکچر آپ ٹیچر کی سن رہے ہوتے ہو تو وہ نالج آپ ریسیو کر رہے ہوتے ہو. تو ریسیونگ میں آپ کا افیکٹو ڈومینس میں یہ آتا ہے سب سے پہلے اسٹیپ. جیسے کلاس روم جو ہے آپ کا ایکٹیویٹیز ہے، ٹیکسٹ بک ہے، میوزک ہے، جسٹ آپ جو ہے کلاس روم یہ چیزیں جسٹ آپ جو ہے کیا کرتے ہو، سیکھتے ہو، ریسیو کرتے ہو، اور کوئی کوسچن آنسر اس میں نہیں ہوتا. دین کیا ہے؟ رسپونڈنگ ہوتا ہے. رسپونڈنگ کیا ہے؟ دا لرنرز ایکٹیولی پارٹیسپیٹ. یہاں پہ رسپونڈنگ میں جو ہے لیول یونیک کامنٹس دیٹ کنٹریبیوٹ ٹو دی ڈیولپ آف دی کنورسیشن. یہاں پہ دونوں طرف سے جو ہے آپ کا وہ ہوتا ہے، ایکٹیویٹی ہوتا ہے، پارٹیسپیٹ ہوتا ہے. جیسے پارٹیسپیشن ان کلاس ڈسکشن، ٹھیک ہے. اس میں پھر آپ ٹیچرز بھی آپ کے ساتھ آپ کو نالج دے رہا ہوتا ہے، آپ وہاں سے بھی کوسچن آنسر کرتے ہو، پارٹیسپیٹ کرتے ہو، رسپونڈ کرتے ہو. تو یہ سیکنڈ لیول ہے افیکٹو ڈومینس کا. ویلیونگ میں جو شیئر ونس پرسپیکٹیو وائل رسپیکٹنگ دا ڈیزرو اوپینین آف دا گروپ. اب ویلیونگ میں جو ہے لرنر کیا اٹیچ ٹو دے پرٹیکولر آبجیکٹیو فینومیناز اور بیہیویئر. یہاں پہ ویلیونگ میں جو ہے بہت سارے آپ چیزیں سیکھو گے، بہت ساری نالج آپ لو گے، لیکن ان چیزوں کو پھر آپ کیا کرو گے، جس چیز کو آپ ویلیو دو گے تو اسی کا پھر آپ سب سے پہلے، جیسے آپ بہت سارے آپ کے پاس جو ہے پرٹیکولر چیزیں آئیں گی، اس چیز کو پھر ہم ایکسیپٹ کر کے اس کو ویلیو جو دیتے ہیں. جیسے آپ کا نرسنگ اسکل سیکھنا چاہتے ہو، ابھی تھیوری بھی سیکھنا ہے، تو آپ جو ہے پھر کہو گے کہ چلو میں نے تھیوری جو ہے مجھے آتا ہے، اب مجھے جو ہے کیا ہے کہ اسکل میں نے سیکھنا ہے. تو اب آپ کو آپ کے اس میں ویلیو آپ نے سب سے پہلے جس چیز کو ایکسیپٹ کر کے دیا تو وہی آپ کا ویلیونگ میں آتا ہے. اور جیسے پیشنٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ڈیفرنٹ پیشنٹ آتے ہیں،
اور ڈفرینٹ سچویشنز میں آتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ کون سے پیشنٹ کو ہم نے ویلیو دینا ہے. جو کرٹیکل کنڈیشن میں ہے، جو زیادہ ایمرجنسی میں ہے، تو ان کو آپ ڈفرینٹ وہ کر کے پھر آپ جو ہے جس کو زیادہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اس کو آپ ویلیو دو گے. آرگنائزنگ جو ہے ایکسیپٹ ڈفرینٹ ویو پوائنٹس بلڈ اپان دیم. To develop new perspectives and understanding of the ideas. اب یہاں پہ آرگنائزنگ میں جو ہے پھر جو ہے کیا آپ کرتے ہو کہ برنگ ٹوگیدر ڈفرینٹ ویلیوز. ریسالونگ جو آپ کیا کرتے کنفلکٹ دیم. فار ایگزامپل جیسے آپ کے پاس آپ ایک پیشنٹ کا جو ہے اسسمنٹ کرتے ہو. اسسمنٹ میں آپ کے پاس ڈفرینٹ ڈیٹا آتے ہیں، بہت سارے ڈیٹا آتے ہیں. پیشنٹ کی طرف سے آتے ہیں، اس کے ریلیٹیو کی طرف سے آتے ہیں، اس کے ڈاکومنٹس کی طرف سے آتے ہیں، بہت سارے آپ کے پاس ڈیٹا آ گئے. اب ان کو آپ نے کیسے آرگنائز کرنا ہے، اور آپ جو ہے اس کو جو چیزیں آپ کو ضرورت ہے ان کو آپ نے کیسے آرگنائز کر کے ان کو جو ہے ویلیو کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان کو جو ہے آپ نے سب سے پہلے ان کو ظاہری بات ہے اگر آپ ایک چیز کو آرگنائز کرو گے، ڈیٹا کو جو آپ کا ضرورت ہے جس سے آپ کو زیادہ پیشنٹ کے بارے میں زیادہ ڈیٹا ملتے ہیں، انفارمیشن ملتے ہیں، تو اس کو پہلے آپ جو ہے پریورٹائز کرو گے آرگنائز کر کے. ٹھیک ہے، اس کو ویلیو دو گے. اچھا، پھر انٹرنلائزنگ ویلیوز. اب یہاں پہ کوآپریٹلی کولیبریٹ وتھ گروپ ممبرس. اب آپ نے جو ہے آرگنائز کیا، بہت سارے ڈیٹا آپ کو مل گئے، آپ نے ان چیزوں کو آرگنائز کیا. اب ان کو کیسے آپ نے وہ کرنا ہے، کوآپریٹیو کولیبریٹ ود دی گروپس. اب اس کو آپ نے ایک گروپ کی صورت میں اس کو جو ہے کولیبریشن کے ساتھ اپنے گروپ ممبر کے ساتھ اس کو جو ہے آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے اور اس کو جو ہے فائنل اس میں لانا ہے. تو یہ آپ کا آ گیا افیکٹو ڈومینس، جس کے 5 لیول تھے، اور ان لیول میں آپ کیسے پہلے ریسیونگ، آپ نے پھر رسپونڈنگ، ویلیونگ، آرگنائزنگ، ویلیو انٹرنلائزنگ. اب ان پروسیس پہ جو ہے ان لیولز کے ذریعے آپ افیکٹو ڈومینس کو سیکھ سکتے ہو. اپلیکیشن آف افیکٹو ڈومینس. مزید پھر یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے ایکشن ورب کے ساتھ. ریسیونگ میں کیا آتا ہے کہ سلیکٹلی اٹینڈ ٹو اسٹیمولائی. جس آپ نے ایک نالج کو لیا اور اس کو جو ہے آپ کو اسٹیمولائی کیا. اس میں وربس کیا آتے ہیں، ایکسیپٹ، ایکنالج، اویئر، لسن، نوٹس، پے اٹینشن، ٹالریٹ. تو آپ ایکشن ورب یہ یوز کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کے اسسمنٹ کے لیے، سیکھنے کے لیے. رسپونڈنگ میں کیا ہے، رسپونڈ ٹو اسٹیمولائی. جو آپ نے ایک نالج لی ہے، آپ کے اندر ایک اسٹیمولیشن پیدا ہوئی ہے، اس چیز کو آپ رسپونڈ کرو گے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو گے. اس کو جو ہے مزید جو ہے کوشچن آنسر آپ کے اندر جو ہے بلڈ ہوتا ہے، اس چیز کو سیکھنے کے لیے آپ رسپونڈ کرو گے. جس کے لیے ایکشن ورب کیا آئے گا، ایگری، آنسر، اسسٹ، کیئر، کمیونیکیٹ، کمپلائی، کنفرم، کنسسٹ. یہ سارے وربس ہیں. ویلیونگ میں اٹیچ ویلیوز اور ورڈ سم تھنگ. جیسے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ ڈفرینٹ آپ کے پاس نالج آتے ہیں، بہت سارے ڈیٹا آپ کے پاس جمع ہوتا ہے، تو جس چیز کو آپ نے پہلے ویلیو دینا ہے آپ نے پہلے اسی کو کرنا ہے. اب یہاں پہ ورب کیا آئے گا، اڈاپٹ، ایزیوم، بیہیویئر، چوز، کمٹ، ڈیزائر، ایگزیبٹ، ایکسپریس. یہ سارے ایکشن وربس ہیں. آرگنائزیشن میں کنسپچولائزیشن دی ویلیو اینڈ ریزالوز کنفلکٹ بٹوین اٹ اینڈ ادر ویلیوز. اب ظاہری بات ہے ان ساری چیزوں کو آپ نے آرگنائز کیا تو آپ اپنے اسی کنفلکٹ کو جو ایک بہت ساری چیزیں تھیں اس کو آپ نے ختم کیا، اور جو پرائرٹی ہے، جو ضروری ہے آپ کے لیے سیکھنا یا کرنا، تو وہ جو ہے آپ نے اس کو ویلیو دیا، اس کو سب سے پہلے کیا.
انٹرنلائزنگ جو ہے انٹیگریٹ دا ویلیوز انٹو دا ویلیو سسٹم دیٹ کنٹرول بیہیویئر. اب یہ ساری چیزیں آپ کرنے کے بعد جو آپ کے اندر ایک سسٹم بن جاتا ہے, جو آپ کے اندر ایک بیہیویئر بن جاتا ہے, تو وہ جو ہے آپ کے بیہیویئر میں شو ہوتا ہے, آپ کے بیہیویئر کو وہ جو ہے کنٹرول کرتا ہے. جو آپ نے جو ایک ویلیو دیا تھا جس چیز کو, ٹھیک ہے, اے ویلیو سسٹم انٹو دے کنٹرول بیہیویئر. آپ کے جو ہے نا ویلیو پیپل فار وٹ دے آر ناٹ ہاؤ ٹو لک, ٹھیک ہے. پھر ظاہری بات, پھر آپ نے جس چیز کو اپلائی کیا, جس چیز کو آپ نے ویلیو دیا, وہی آپ کے بیہیویئر میں شو ہوگا, آپ کی وہ چیز. ایکٹ, ایڈوکیٹ, ڈیفینڈ, انفلوئنس, جسٹیفائی, مینٹین, سرو, سپورٹ, یہ سارے ایکشن وربس افیکٹو ڈومینس میں آتے ہیں. اب سائیکوموٹر ڈومینس کیا ہے؟ سائیکوموٹر ڈومینس جو ہے ڈیولپ دس بائی ڈیو 1970. ایڈریس اسکل ڈیولپ ریلیٹنگ ٹو دا مینول ٹاسک, فزیکل مومنٹ. اس میں اپلائی میں سائیکوموٹر میں جو کہ آپ کے ہینڈ اور فزیکل آپ کا باڈی یوز ہوتا ہے, جو کہ آپ اس چیز کو جو آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہے اس کو آپ اپلائی کرتے ہو. مزید جو ہے اپنے اسکل کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ جو آپ کو ٹاسک ملا ہوتا ہے اس کو فزیکل مومنٹ کے ساتھ, فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ آپ اس چیز کو ایکشن میں لاتے ہیں, ٹھیک ہے. کنسرنڈ اینڈ کور ماڈرن ڈیز بزنس اینڈ سوشل اسکلس سچ ایز کمیونیکیشن, آپریشن, آئی ٹی ایکوپمنٹس. یہاں پہ جیسے اب ماڈرن دور میں کہتے ہیں کہ آج کل کی جو بزنس ہے, سوشل اسکلس ہے, تو وہ سارا کیا ہے, کمیونیکیٹ کس چیزوں سے ہوتے ہیں, سارے آئی ٹی ایکوپمنٹ سے ہوتے ہیں, جو ٹیکنالوجی سے اس کے ذریعے ہم ساری اپنی کمیونیکیشن کرتے ہیں اور اپنا بزنس کرتے ہیں, سارا کچھ. تو یہ جب آپ اپلائی کرتے ہو اپلیکیشن آف سائیکوموٹر ڈومینس میں, امیٹیشن سب سے پہلے کیا ہے, امیٹیشن ہے, مینیپولیشنس ہے, پریسیشنس ہے, آرٹیکولیشن, نیوٹرلائزیشنس. اب امیٹیشن کیا ہے, کاپی ایکشن آف این ادر, آبزرو اینڈ ریپلیکیٹ. یہاں پہ امیٹیشن میں جو ہے اگر واچ ٹیچر اور ٹرینر اینڈ ریپیٹ ایکشن پروسیس اور ایکٹیویٹی. جب آپ جیسے آپ کے ٹیچر جس طرح پڑھا رہے ہیں, جس طرح وہ آپ کو سکھاتے ہیں وہ آپ کو پسند ہے, اور آپ اس کا جو ہے کاپی کرتے ہو, اس کو آبزرو کر کے, اور اس کو جو ہے آپ کاپی کرتے ہو اور اسی کی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہو, یہ کیا ہے, امیٹیشن ہے. تو واچ ٹیچر اور ٹرینر اینڈ ریپیٹ ایکشن پروسیس اور ایکٹیویٹی, اسی کو جو ہے اپنے اندر جو لانے کی کوشش کرتے ہو. تو اس میں ایکشن ورب کیا آئیں گے, کاپی, فالو, ریپلیکیٹ, ریپیٹ, ایڈہر. سیکنڈ لیول کیا ہے, مینیپولیشن, ریپروڈیوس ایکٹیویٹی فارم, انسٹرکشن اور میموری. اب مینیپولیشن میں جو ہے کیری آؤٹ ٹاسک فرام ریٹن اور وربل انسٹرکشن. اب ایک آپ نے آبزرو کیا, اس کو کاپی کیا, دوسرا آپ کو جو ہے پھر وہ ٹاسک فارم میں یا ریٹن فارم میں یا وربل انسٹرکشن آپ کو ملتا ہے, تو اس کو آپ مینیپولیٹ کرتے ہو, اس کو جو ہے ریپروڈیوس ایکٹیویٹی فارم میں اس کو لاتے ہو, اور اس کو جو ہے اپنے اس کو یاد رکھتے ہو, کرتے ہو. ریکریٹ, بلڈ, پرفارم, ایگزیکیوٹ, امپلیمنٹ, یہ ایکشن ورب آئیں گے اس کے سائیکوموٹر ڈومینس میں. پریسیشن میں جو ہے ایکچوئل اسکل, ریلائبلی انڈیپینڈنٹ آف ہیلپ. اب آپ نے کسی کو دیکھ لیا, ٹھیک ہے, کاپی کیا, آبزرو کیا, اس کی طرح کرنے کی کوشش کی. سیکنڈ میں آپ کو جو ہے ریٹن فارم میں یا جو ہے آپ کو کچھ ایکٹیویٹی فارم میں آپ کو وہ چیز آپ نے اس کو یاد کیا, کرنے کی کوشش کی. اب اس کو جو ہے انڈیپینڈنٹ فارم میں آپ نے کر دیا, خود سے اس چیز کو جو ہے آپ کرنے کی کوشش کی. پرفارم اے ٹاسک اور ایکٹیویٹی وتھ ایکسپرٹیز اینڈ ہائی کوالٹی ود آؤٹ اسسٹنس اور انسٹرکشن, ایبل, ڈیمونسٹریٹ اینڈ ایکٹیویٹی اور ادر لرنرز. جیسے آپ نے کچھ سیکھ لیا, کوئی چیز آپ نے کر دیا, آپ اس کو انڈیپینڈنٹلی آپ نے ایک
تھیوری آپ نے پڑھ لیا، ایک اسکل آپ نے سیکھ لیا، اب اس کو جا کے انڈیپینڈنٹلی آپ کرتے ہو. آپ نے بیڈ میکنگ سیکھا، آپ ٹمپریچر ٹی پی آر لینا سیکھا، آپ نے پیشنٹ کی اسسمنٹ کرنا سیکھ لیا، تو وہ جا کے آپ نے جو ہے اس کو انڈیپینڈنٹلی جب کرتے ہو اس چیز کو، تو اس کو کہتے ہیں پریسیشنس. پرفارم اے ٹاسک. اچھا یہ میں نے پڑھ لیا. تو اب جو ہے اس کا ایکشن ورک کیا ہے؟ ڈیمونسٹریٹ، ٹھیک ہے، کمپلیٹ، شو، پرفیکٹ. اب یہاں پہ دیکھو آپ اپنے آبجیکٹیوز میں یا اسٹوڈنٹس کے جو آپ اسسمنٹ ٹول بناتے ہو، تو اس میں یہ ساری ایکشن ورڈز آپ ڈالتے ہو، کیونکہ اس چیز کو اگر آپ اس سے کروانا چاہتے ہو تو اس میں آپ لکھتے ہو ڈیمونسٹریٹ، ٹھیک ہے، کمپلیٹ، شو، پرفیکٹ. تو یہ سارے ایکشن ورڈز آپ سے کموٹر میں یوز کر سکتے ہو. 4 لیول کیا ہے؟ آرٹیکولیشن. اڈاپٹ اینڈ انٹیگریٹ ایکسپرٹیز ٹو سیٹسفائی اے نان اسٹینڈرڈ آبجیکٹیو. ریلیٹ اینڈ combine associate activities to develop method to meet varying novel requirement. اچھا اب یہاں پہ آرٹیکولیشن میں کیا ہے؟ اڈاپٹ. اب جو اڈاپٹ اینڈ انٹیگریٹ ایکسپرٹیز جو آپ نے وہ کیا، اس میں جو ہے آپ جب آپ ایک چیز کو کرتے ہو، آرٹیکولیٹ کرتے ہو، تو پھر وہ چیز آپ جو ہے اس میں آپ سیٹسفائی ہو جاتے ہو. اس کو جو ہے ایکسپرٹیز ٹو سیٹسفائی اے نان اسٹینڈرڈ آبجیکٹیوز، ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر آپ کے لیے جو ہے ایک آسان چیز ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو اگر انڈیپینڈنٹلی اس چیز کو کر لیتے ہو، تو پھر اس کو آپ انٹیگریٹ کرتے ہو اپنی ایکسپرٹیز کو جو ہے ایک نان اسٹینڈرڈ آبجیکٹیو میں. ریلیٹ اینڈ کمبائن ایسوسیٹڈ ایکٹیویٹیز ٹو ڈیولپ میتھڈ ٹو میٹ ویرائنگ ناول ریکوائرمنٹ. تو آپ اس جو ہے ان کو جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو جو ہے جو ریلیٹ، کمبائن، ایسوسیٹ ایکٹیویٹیز ہے اس کو ڈیولپ کرتے ہو ڈفرینٹ میتھڈس میں، اور جو ہے اس کو آپ ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ کے تحت اپنے طریقوں سے آپ اس کو کرنا شروع کرتے ہو. کنسٹرکٹ، سالو، کمبائن، کوآرڈینیٹ، انٹیگریٹ، اڈاپٹ، یہ ساری چیزیں اس کے بعد ہیں. نیوٹرلائزیشن میں جو ہے automated unconscious mastery of the activity and related skills at strategic levels. ظاہری بات ہے جب آپ ان چیزوں کے ان لیول کے ذریعے چیزوں کو سیکھ کے آتے ہو، جو ہائر لیول تک آپ پہنچ جاتے ہو، وہاں پہ آپ کا وہ چیز جو ہے نیچرلی آٹومیٹیکلی آپ کے اندر وہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو جیسے آپ ایک ڈرائیونگ سیکھتے ہو، ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد آپ اس کو اسی میں لے سکتے ہو کہ پہلے آپ نے اس چیز کو آپ نے آبزرو کیا، دیکھ لیا، ریپلیکیٹ کیا، اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے اس کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا، مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر اسی اسکل کو جو ہے نا آپ نے کرنے کی کوشش کی، اور اس کو جو ہے آپ انڈیپینڈنٹلی اس چیز کو آپ کرنے کی کوشش کی. پھر اس کو اپنے اسی ڈرائیونگ اسکل کو جو ہے مزید جو ہے ایسا آپ نے اس کو سیکھ لیا کہ پھر آپ کے اندر وہ آٹومیٹک ساری چیزیں انکانشیسلی وہ ساری چیزیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں. جیسے اگر آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہو تو اس کے ساتھ آپ فون پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہو، آگے سے جو ٹریفک ہوتا ہے اس میں بھی کنٹرول کرنا آپ کو آ جاتا ہے، کہاں پہ کون سی سائڈ پہ جانا ہے، اور سارے جو رولز ہیں ایک ڈرائیونگ کے وہ آٹومیٹکلی آپ کے اندر نیچرلی آ جاتے ہیں، آپ انکانشیسلی وہ ساری چیزیں آپ کر لیتے ہو. تو ڈیفائن ایم، اپروچ اینڈ اسٹریٹجی فار یوز فار ایکٹیویٹیز میٹ اسٹریٹجک نیڈس. پھر اس کے ایکشن وربز کیا ہیں؟ ڈیزائن، اسپیسیفائی، مینیج، پروجیکٹ مینیج. یہ سارا جو ہے آپ کا افیکٹو ڈومینس میں اس کے لیولز تھے. اپلیکیشنز کے سائیکوموٹر ڈومینس کے، ٹھیک ہے. اب امپلیکیشنز. بلوم ٹیکسانومی سرو ایز دی بیک بون آف مینی ٹیچنگ philosophies, in particular those that they lean more towards skills rather than the content. Bloom taxonomy can be used as a teaching tools, help balance assessment and evaluate question in class assignments,
and text. Ensure all orders of thinking are exercised in student learning, including aspect of information searching. اب بلوم ٹیکسانومی جو ہے ابھی آپ کو سمجھ آئی ہوگا کہ 3 ڈومینس تھے جو کہ کیا تھے، کوگنیٹیو، افیکٹیو اینڈ سائیکوموٹر. ان کے پھر اپنے الگ الگ لیولز تھے کہ ان کوگنیٹیو میں کن کن لیول سے آپ جو ہے چیز کو اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہو. پھر افیکٹیو ڈومینس میں کون سے لیولز تھے ان کے ذریعے آپ اچھی طریقے سے سیکھ سکتے ہو. پھر جو ہے آپ کا سائیکوموٹر ڈومینز آتا ہے. اب یہ ساری چیزیں آپ کا جو ہے پھر ایک ایز اے ٹیچر جو ہے آپ اپنے اسٹوڈنٹ کی جو ہے ٹیچنگ ایز اے ٹیچنگ ٹولز اس کو آپ یوز کر سکتے ہو. اسٹوڈنٹ کے جو ہے اسیسمنٹ میں، ایویلویشن میں، کوسچن جو کلاس میں کرتے ہو، اسائنمنٹس جو دیتے ہو، یہ سارے جو ہے آپ انہی آرڈرز آف تھنکنگ کے ذریعے آپ ایکسرسائز کر کے اسٹوڈنٹ کی لرننگ کو آپ جو ہے بہتر سے بہتر کر سکتے ہو، انکلوڈنگ اسپیکٹ آف انفارمیشن سرچنگ. ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا بلوم ٹیکسانومی. تو اس کو پھر آپ لوگ جو ہے مزید خود پھر دوبارہ اسٹڈی کر لیں. کوئی اس میں کوئی ایشو ہو تو آپ آن لائن کلاس میں پوچھ سکتے ہو. تھینک یو سو مچ.